wisdom. Fun of memory. یا ایسا علم جس کا تعلق پارٹیکل مائنڈ سے ہے، مڈ مائنڈ سے، جس میں زبان، سوچ، کسی چیز کو حاصل کرنے کی جستجو، اس کو نالج کا علم کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں۔ یہ 7 مختلف سٹیج میں، یا اس کے فنڈامنٹل کہہ لیں آپ، موجود ہے۔ وجود کا علم، عمل کا علم، راستوں کا علم، ذہانت کا علم، اور اس کا کچھ تعلق ردم سے بھی ہے، خواہشات اور اس قسم کے بہت سے عمل حاصل ہوتے ہیں جس کو علم کہتے ہیں۔ آئیے پہلے وجود کا علم کی طرف جائیں۔ اس مائنڈ کے حصے سے ہم یہ نالج لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مادہ، جس کو آپ پارٹیکل کہتے ہیں، حرارہ، جس کو آپ سول یا روح کہتے ہیں، ان کے عمل کے ٹکراؤ سے کیا حاصل ہوتا ہے اور ان کا وجود کس طرح آتا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، فلکیات، ایسٹرونالوجی جسے آپ کہتے ہیں، ستاروں کا علم، ستاروں کی گردش، اسی سے موسم بدلتے ہیں، ان کی چال بھی علم کا حصہ ہے۔ اسی طرح روشنی کا علم، روشنی سے کیا وجود آتا ہے، جس سے آپ کو اس کی ذہانت کا علم ہوتا ہے اور اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس روشنی کے رنگوں سے ہم کوئی نالج کو دریافت کر سکیں، یعنی علم دریافت کر سکیں۔ پھر دوبارہ ہم آتے ہیں ذہن کے اس مڈ حصے میں جسے پارٹیکل مائنڈ کہتے ہیں۔ یہ سونے کی کوشش بھی رکھتا ہے اور پرزرو کرتا ہے۔ جو زبان ہم بولتے ہیں اس کی طرف بھی یہ راغب کرتا ہے اور اس کارڈ کو کمانڈ کرتا ہے۔ جب وہ کمانڈ کرتا ہے تو مختلف زاویے بنتے ہیں، جسے آپ اینگل یا ٹیرو اینگل جی کہتے ہیں، ٹیکنالوجی، زاویوں کا علم۔ اسی سے جو سر بنتے ہیں، جس کو ہم 7 سر کہتے ہیں، یہ اسی ذہن کی پیداوار ہے، یعنی اسی نالج کے ایک حصے میں ہے۔ آئیے تھوڑی سی ذرا ارتقا کی طرف جاتے ہیں۔ 79,000 ایئر بیفور، جب زمزبار میں انسان کا وجود آیا، اس وقت جب کارڈ اوپر آئی، اس کو اندازے سے لے سکتے ہیں اسی نالج کے علم کے ذریعے کہ 30,000 بفور کرائسٹ بی سی، اس وقت
محدود قسم کی بنی انسان کی آبادی تھی اور تہذیبیں بھی محدود تھیں، کیونکہ 4 چشمے پھوٹے جس سے 4 سیولائزیشن آتی ہیں وجود میں، جس کو 4 ڈائنسٹی کہتے ہیں: انڈو، نائلس، میسوڈونیا اور ہونگ والی۔ اب جب اس اسٹیج سے گزرتے ہیں، پھر یہ آئس ایج ختم ہوتی ہے تو بر اعظم بن جاتے ہیں، تو یہ قومیں بکھر جاتی ہیں۔ وسائل کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ریاست کا وجود ڈالا کہ میں زیادہ وسائل حاصل کروں اسی علم کے ذریعے۔ یہ وکسرم کا علم ہی سکھاتا ہے آپ کو حاکمیت اور مرومیت، یعنی بادشاہ اور رعایا۔ وہ وسائل پہ اپنا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لہذا وہ اپنی اس نالج کے علم کے ذریعے ان وسائل کو، اس کے فنڈامنٹل کو حاصل کرنے کے لیے وہ راستے اختیار کرتا ہے۔ آئیے ذرا اس کی طرف میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں۔ دیکھیے، لمیٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میری لمیٹیشن، یہ میری حد بن گئی، یہ میرا ملک بن گیا، لہذا یہ میری رعایا ہوگی، میں اس کا حاکم ہوگا، یا یہ وسائل ہیں وہ حاکم کے ہوں گے اور رعایا اس کے لیے وسائل پرووائڈ کرے گی۔ یہ تو علم جسے آپ سیاسیات کہتے ہیں۔ اب دوسری طرف آئیے، اس کے اندر کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک انسان کا وجود آتا ہے تو پہلے وہ اپنی ماں سے یا اپنے گھر سے یہ سیکھتا ہے کہ میری مدر کا ادب یا اپنا ویلیوز، اس سے اس کی مادری زبان بن جاتی ہے، کیونکہ ماں بولتی ہے، اس سے اس کا ادب سیکھتا ہے، پھر وہ آگے جاتا ہے تو پھر اس سے جو علم حاصل کرتا ہے نالج کا، وہ اس کا معاشرہ بن جاتا ہے، اور اسی کے اندر سے جب وہ وسائل کی طرف آتا ہے تو معاشیات آ جاتی ہے، اور جب معاشیات سے باہر نکلتا ہے اکنامکس سے تو وہ سیاسیات میں آ جاتا ہے۔ یہ علم کی انتہا ہے، اس علم کی جس کے بارے میں ابھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ بڑی وسیع چیز ہے وزڈم، یعنی ایک اس طرح آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ذہن میں، پارٹیکل مائنڈ میں آپ کے ٹوٹل اگر 6 ارب خلیے ہیں، نیورونز ہیں، بریک خانے ہیں، اور جو روشنی آپ لے رہے ہیں وہ 3 لاکھ پر مائل کلومیٹر کے حساب سے آپ کے حرارے پہ آتی ہے، باڈی پہ، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ 60 ملین 6 کروڑ استعمال کرتے ہیں تو 200 کلومیٹر پر مل سیکنڈ کے حساب سے وہ گیسز کی فارم میں آپ کا حرارہ اس کو جنبش دیتا ہے۔ اس وزڈم کی نالج کے لیے پھر سنیے غور سے ذرا، وزڈم کی سمجھنے کی کوشش ہے، وزڈم کی نالج کے لیے
विजडम को माती चीज नहीं, को पार्टिकल नहीं, ये हरारे का वजूद का एक फंक्शन है। वो कहा है ना किसी शायर ने कि अमल से ही जिंदगी बनती है, ये खाकी फितरत में अपनी नूरी है न नारी। इससे यूं समझ लीजिए कि यही नॉलेज हमें हाजिर और पास्ट, गुजरा हुआ जिसको वक्त कह ले, जब उसको हम अपने हिसाब से इसी इल्म को मल्टीप्लाई या ज़रब देते हैं, तो मुस्तकबिल यानी फ्यूचर जिसे आप कहते हैं, इसी इल्म के जरिए अंदाजा या तखमिया या जायचा एंगल का इल्म से गुजरता हुआ कभी वैल्यू में आ जाता है, जैसे हम कदर कहते हैं, जो हासिल होता है उसको हम पैदावार कहते हैं, जमा कहते हैं। मुख्तलिफ जायचे, मुख्तलिफ एंगल्स जो हर सूरत से हासिल होते हैं, उसकी इंतहा कोई लिमिट नहीं होती। इसी को नॉलेज कहते हैं। यानी आपके हरारा और रूह की इस खन्नाकी की आजादी होती है कि उस सफर से जब वो गुजरता है तो मुख्तलिफ इकाइयां बनती हैं, जिसको हम आदाद व शुमार कहते हैं। ये सब के सब जो आपने देखे, ये सुने, ये सारे के सारे आपकी नॉलेज के मुतल्लिक है। वैल्यूज, जैसे आपका ये लिमिट बनी, माशरा बन गया, अब उसमें जहरी बात है, आप वसाइल लेंगे तो उसके वॉल्यूम बन गए, और जब उसकी कोई कदर रखेंगे, जिसे आप कीमत कहते हैं, उससे जो हासिल होगा वो आपकी जमा होगी, जो उसमें से पैदा होगा वो पैदावार होगी। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। इनको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बनी नौ इंसान ने इसको इस्तेमाल किया। अब आइए थोड़ा सा जरा और तफसील में नीचे की तरफ जाते हैं। पहले जब स्टोन एज थी, असल में इल्म ऑफ नॉलेज की बुनियाद तो इर्तका से आ गई। 79,000 ईयर जब बनी आदम पैदा हुआ तो उसमें यही पार्टिकल माइंड मौजूद था। ये उनकी बनावट पे है। यहाँ कैंडी में, श्रीलंका में, टैमली के मुकाम, यानी टैमली जिसको सैलोन या श्रीलंका कहते हैं, कैंडी में एक तकरीबन 2 मीटर से बड़ा एक पैर, पाँव का फुटप्रिंट है, जो इनके मुताबिक कि आदम का ये फुटप्रिंट है। सच है, हो भी सकता है। अब इससे अंदाजा लगा लें तो आदम में भी है 60 मीटर, तो इतना बड़ा फुटप्रिंट तो इसी साइज के इंसान का हो सकता है। जब स्टोन एज में हम थे, बनी नौ, उसमें हमने इसी इल्म के जरिए पत्थरों को तलाश के, वसाइल को हासिल करने के लिए, खुराक के, रिहाइश के,
औजार बनाए। इसी दौरान 3500 बिफोर क्राइस्ट मुख्तलिफ कल्चर, कुरक कल्चर था जिन्होंने सबसे पहले देखा कि घोड़सवारी इजाद की, जिसे हम ओल्ड यूरोपियन या सेल्विक भी कहते हैं, उस कल्चर को, वो उनके बानी थे। अब थोड़ी सी इस इल्म में मैं और भी कुछ वाज़ेह कर देता हूं। सबसे पुरानी कॉर्ड जबान, जब ये ऊपर आई कॉर्ड जबान तो ट्रांसमिट करती है, तारीख बताती है कि सबसे पहले हा, ठू, मैं, आई, नॉट, डैड, वी, ममा, मदर, ओल्ड, ये अल्फाज इब्तिदा में इस नॉलेज ने पार्टिकल को देखते हुए, मात्रे को देखते हुए बोलने शुरू किए, या उसकी नॉलेज का इब्तिदा हुआ जो आज हम तक है। इसी तरह पैरो एशियबिक भी कहते हैं संस्कृत जैसे, या पृथ, उस जमाने में ये जो पैरो अरबिक या एशियबिक जिसे कहते हैं, ये बेसिकली साइंस की, जैसे परिंदा है कोयल, उसकी आवाज का एक मूल बना दिया, कबूतर का बना दिया, कौवे का, उससे जाहिर करती थी सिम्टम्स कि मैं ये बोलना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं। नॉलेज के इल्म से फिर आगे चली हमारी बनी इर्तका सिविलाइजेशन है। फिर ब्रह्मगुप्ता जिन्होंने जीरो इजाद किया, ये भी तकरीबन 100 सदी बिफोर क्राइस्ट। और काउंटिंग का अमल तो बहुत पहले से, बिफोर 4000 बिफोर द क्राइस्ट, बाबेलियंस जैसे बाबुल की तहजीब, ये समारा वाले साउथर्न ऑफ इराक, ये इजाद कर चुके थे, जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वैसे जबान के लिहाज से तो जहां आदम अलैहिस्सलाम का फुटप्रिंट है, श्रीलंका जैसे सैलोन भी कहते थे, वो तैमली कौम कहती है, हमारी भी, हमने लैंग्वेज को पहले नॉलेज के इल्म से आम लोगों के लिए ज़बान आम किया या दरियाफ्त किया। अब ये तो एक छोटा सा नॉलेज का पार्ट है। अब दूसरी तरफ आए, इस नॉलेज ने बनी इंसान को क्या दिया? ये तो आपने लिमिटेशनें बना दी, वैल्यूज बना दी, फिर उसके बाद उनकी कदरें बना दी, यानी रुपया बना दिया। वो तो और झकटता गया इंसान, दिन ब दिन माशी वसाइल के चक्कर में जूजू इर्तका बढ़ती गई, हाकमियत बढ़ती गई, वसाइल पे कब्जा बढ़ता गया। उस लिहाज से इंसान इर्तका से पीछे को जा रहा है। इन्होंने देखिए सुकरात, ये तकरीबन 400 साल बिफोर क्राइस्ट यूनानी थे। उस वक्त ये कौम पत्थरों के साइंस के जरिए सितारों को बना के उनकी पूजा करते थे, क्योंकि उसका वालिद बुत तराश था। उसको इस चीज की बहुत नॉलेज थी कि ये बुत
جس کو انسان ڈیزائن کرتا ہے یہ نیچر کو کریٹر نہیں ہو سکتا. یہ اس کی ایک کمپلیٹ رائے تھی ان نالج کے علم سے. جب یہ ڈیموکریسی کا سینٹ کا اجلاس ہوا ان لوگوں کی جو آتے تھے ایک ہی بات کہتا تھا سچ. وہ کہتے تھے یہ دیکھو یہ اپالو ہمارا خدا ہے. وہاں انہوں نے ایک تو سائنس بنایا ہوا تھا جس کے نیچے ایک ضعیف عورت بیٹھی رہتی تھی. اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا سقراط کو. وہ ہر وقت یہی کہتی تھی جو بھی سینیٹر پوچھتے آتا تھا کہ کون سا ایسا شخص ہے جو یونان میں سب سے زیادہ ایماندار ہے اور جس کی سمجھ وہ کہتے تھا سقراط. تو سبھی اس کی بات ماننے لگ گئے. آخر میں جب ایتھینیوں نے ان پہ حملہ کیا اور بہت بڑا نقصان ہوا ان کی قوم کو تو ان کی اسی انسانی بنائی ہوئی علم وزڈم کی ڈیموکریسی نے اس کو جکڑ لیا. سارے سینیٹروں نے کہا جی اس نے ہم کو بولا تھا. اب سقراط سے پوچھا گیا. انہوں نے یہ ڈیموکریسی میں یہ قاعدہ بنایا تھا کہ پہلے جس شخص پہ الزام ہو اگر وہ پہلی دفعہ اپنے الزام کو مان لے تو بادشاہ کے سامنے اس کی بخشش ہو جاتی تھی سیزر کے سامنے اور اسے ملک سمندر برد یا پار کر دیتے تھے. یہ سزا ہو موت نہیں کرتے تھے. باڈی کی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں. ایک چیز کا وجود مادی ہے تو مادے میں وہ خوبی نہیں جو فرسٹ کائنڈ آف الرجی میں ہے کیونکہ وہ مادہ ہے. پتھر ہے. پتھر تو کچھ ریسسٹ نہیں کر سکتا. تو سینیٹر اکٹھے ہوئے اور تقریباً 700 کے قریب تھے. ان میں 300 کچھ میجورٹی نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ جی یہ غلط ہے. پھر سقراط کو موقع دیا گیا. انکار کر دیا. پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. اس نے کہا میں اگر سچ کو چھپاؤں گا نالج کے علم کو چھپاؤں گا تو مجھے کون ریلیف دے گا. یہ تو ریلیف دینے والے نہیں. سچ تو سچ رہے گا. جو نالج کا ریئل علم ہے جس کو آپ ریویل نالج کہتے ہیں سچائی وہ تو کبھی نہیں چھپتی. دوسرا سیشن ہوا. پیڑوں میں جب بیڑیاں پھٹ گئیں اب دوبارہ سینٹ نے ووٹنگ ہوئی اور اس دفعہ سقراط کے کچھ حق میں ووٹ آئے پر تب بھی مخالفت زیادہ تھی. تو اس کو زہر کا پیالہ آفر کر دیا گیا اور اس نے بڑی خوشی سے اس پیالے کو زہر کو جب پینا شروع کیا تو کہتا جا رہا تھا مجھ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی انصاف دینے والا ہے. نوٹ کیجئے وزڈم کی نالج انویزیبل ہے پر اس پر آپ کا بلیف ہوتا ہے. بنی انسان جس وقت بھی استعمال کرتا ہے تو اس کے ہائی ریزلٹس آتے ہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا مختصر سا اور سمجھا دیتا ہوں. جیت ہار یہ دونوں چیزیں جو ہیں وزڈم کی نالج کی حاصل شدہ ذائچوں کا جمع خرچ ہے. آپ نے نالج سے یہ دریافت کیا کہ میں یہ ذائچہ بناؤں گا یا یہ اینگل بناؤں گا اور اس کی اتنی میرے حساب سے یہ ڈگری ہوگی جو یہ سب علم کی نالج کی ڈگری ہے. پریکٹیکل میں جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کا کلیہ بن جاتا ہے یا آپ کا ایک تھیسس بن جاتی ہے جس کو آپ فارمولا بن جاتا ہے. تو
इसको इस पार्टिकल माइंड डिजाइन करता है। हरारा, फिर मैं आपको समझा देता हूं, आपकी बॉडी में जो रूह है वो हरारा है, ये सब उसकी बेस है। वो जब आपके इस पार्टिकल जो मादियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो जब गर्दिश शुरू करता है ब्रेन में, तो जिस्म जब गर्म होता है और ब्रेन तो एक्टिवेट शुरू हो जाता है। जहां एक्टिवेशन आती है वहां जाविये आने शुरू हो जाते हैं, एंगल्स आने शुरू हो जाते हैं। जबान को कोई एंगल है, किसी चीज को हासिल करने का दूसरा एंगल है। एंगल की कैलकुलेशन को अमलियात के इल्म में जब आप ले जाते हैं तो ये नॉलेज का इल्म बनता है। बड़े बड़े मुख्तलिफ लोगों ने इसके फार्मूले दिए। मैं आपको आज की जो एस्ट्रोनॉमी में निकोलस का जिक्र करता हूं, 1473 में मैं पोलैंड में थे। इन्हों भी सितारों के इल्म के बारे में गर्दिश इसी नॉलेज के इल्म के जरिए जो कुलियत दिए आज भी वो बेशक पे है, जिस पे अमल कर रहे हैं बनी इंसान इसी नॉलेज के इल्म से। हेप्रोस्ट ग्रीक कॉस्मोपोलिन के बारे में उसने भी दिया, वो भी यही चीज थी। ये बिफोर क्राइस्ट, सब 100 साल पहले। उससे भी 570 बीसी में फिसागोरस ने एंगल का दिया, वो भी आज ठीक है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन फिर मैं एक बात बता दूं आपको, हकीकत पे मबनी है। शहादत जो किसी शय को मुर्तब नहीं कर सकती बल्कि खुद मरतब और मरकूब ज़दा होती है। एविडेंस हैव नो पावर टू any stance and himself a victim. That's a body and between soul. शहादत कभी कोई चीज मरतूब नहीं करती बल्कि खुद मरतूब ज़दा होती है। तो ये विजडम की नॉलेज है जो एविडेंस को बनाती है। और आगे चलिए थोड़ा सा, इसको मुख्तलिफ टाइप के ज़हानत के इल्म की, इंटेलिजेंसिया जिसे आजकल आप लोग इस्तेमाल करते, उसकी तरफ जाते हैं। जब आपका पार्टिकल माइंड में जब यह हरारा मूव करता है तो आप यूं सोच सकते हैं कि 200 किलोमीटर, आज की कैलकुलेशन से मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों की 365 दिन के हिसाब से 200 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जब ये गैसेस की फॉर्म में बॉडी, फॉसल की बॉडी, जब ये मादा हरकत करता है तो उसकी जो लिमिटेशन आती है उसको आप इंटेलिजेंसिया कहते हैं। यानी एज सून एज ही पिक, ये बड़ा इंटेलिजेंस है, ये अमल है नॉलेज का। ये बेसिकली रिवील नॉलेज है। इसमें इंसान का यानी उस पार्टिकल माइंड का या गोश लोथड़े का कोई दखल नहीं। ये आपकी सोल है, आपका हरारा है जो उसको गर्दिश दे रहा है, जिसके जरिए वो इस स्पीड पे वजूद में अमल कर रही है। फिर दूसरी तरफ आ जाए, अमल की नॉलेज।
یا عمل کا علم، کوئی بھی عمل، پریکٹیکل نالج اس وقت نہیں آ سکتی، علم اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر اس کا علم نہ ہو۔ کوئی عمل پازیٹو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نالج کے علم سے نہ گزرے۔ دونوں طریقے سے وہ بنتا ہے، عمل کا علم دونوں طریقے سے بنتا ہے، عمل سے گزر کے بھی اور نالج سے گزر کے بھی۔ بناتی نالج ہی ہے اس کو، پر جو حاصل ہو جائے وہ علم ہے، جو نہ حاصل ہو وہ اس کی ہم فضولیات بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک ٹرمنالوجی میں اسے منفی کا علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح روشنی کے علم کی طرف آ جائے، انسان کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیا سے نیا علم دریافت کرے۔ ابھی تک تو جو علم ہم لوگوں نے دریافت کیے ہیں اور جن کے ہم نے فنڈامنٹل بنائے، اصول بنائے، وہ زیادہ تر کا تعلق ہمارے ان حصوں سے ہے جو معاشیت اور اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا آگے جائیے معاشیت سے، تو پھر آپ کہتے ہیں میتھمیٹکس آ گئی۔ میتھمیٹکس سے آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ چیز حاصل کیسے ہوتی ہے، تو وہ فزکس کے لیے لازم ہے کہ وہ جب تک کہ میتھمیٹکس نہیں کرے گا وہ فزکس نہیں بن سکتی، کیونکہ فزکس کیلکولیشن سے نہیں بلکہ اگلی مادیت سے آتی ہے، پارٹیکل سے آتی ہے، پر اس کو جمع تفریق نالج کے علم سے کرنا ہوتا ہے۔ تو لہذا وہ علم لازم ہے، اس کے لیے آپ کو میتھمیٹکس آئے۔ میتھمیٹک بھی آپ کا نالج کا علم ہے، اس رویل علموں میں آتی ہے۔ اس کو فن آف آرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سائنس نہیں۔ سائنس کے میں نے ٹو ریویل دا نالج مادے کی ہے، یا پارٹیکل یا فورسز کے بارے میں ہے۔ یہ فورس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فلسفہ اور بھی ادب، جو بھی آپ ڈیسٹینیشن لے لیں، یہ سارے کے سارے نالج کے علم میں ہیں۔ یہ خود ساختہ ہے، ساکن نہیں۔ مادہ ساکن ہوتا ہے، وہ کسی شے سے بنتا ہے، اس کے ریئیکشن سے دوسرا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، جس کو آپ فنڈامنٹل یا کوانٹم تھیوری، مختلف تھیوریاں دیتے ہیں، پر اس کا تعلق اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ تو انسان جب سے وجود میں آیا ہے، اور اس کے ہر آنے میں یہ خوبی ہے کہ وہ حاصل کرے۔ جب حاصل کرنے کی طرف آتا ہے تو اس وزڈم کے علم کو استعمال کرتا ہے اور ایک نیا علم دریافت کرتا ہے، جس کی کوئی ابھی تک انتہا نہیں۔ اور سچائی اگر پوچھیں تو انسان وزڈم کی نالج سے پیچھے کو جا رہا ہے۔ میں طاقتور ہو جاؤں، میں حرارے کو یعنی پارٹیکلز کو اپنے کنٹرول میں، وسائل کو اپنے کنٹرول میں حاصل کروں، سیاسیات کے ذریعے حاکمیت کروں۔ جب حاکمیت کروں تو جو رویل آپ کی نالج ہے بنی انسان کے لیے، تو وہ تو آزاد ہے، اس کی آزادیت کو ختم کرو۔ اسی مقام سے آپ کی یہ نالج کا علم شروع ہوتا ہے، اور یہی اس کی انتہا ہے۔ علم کو حاصل کیجئے، فنکاری مت کیجئے۔ فنکاری بھی ایک علم ہے،
معماری بھی ایک علم ہے، یہ سارے نالج کے علم ہیں. اب آپ ذہانت سے، انٹیلیجنس یا سے کسی چیز کو اپنے برین میں محفوظ کر لیتے ہیں. یہ مادے کی حرارت ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ مادے کی حرارت ہے. مادہ اگر وجود میں آتا ہے تو ہر وہ نئی چیز کو جنم دیتا ہے جو اس کے نالج کے علم کے اندر سے گزر کے بنتی ہے. ہر نئی چیز، اور بڑی بڑی آپ نئی ایجادیں دنیا میں دیکھتے جائیں گے، یہ سب اسی نالج کے علم سے بنتی ہے. فرسٹ فارم آف انرجی نے آپ کے حرارے میں یہ سسٹم دیا ہے، سسٹم ہی کہہ سکتا ہوں، کہ وہ جب موو کرتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے میں، پارٹیکل مائنڈ، مڈ مائنڈ میں، تو وہ ملینز اینڈ ملینز نیو کریشن بلڈ اپ کرتا ہے، زاویوں کی، مختلف اینگلز کی، مختلف کلیے کی، کیلکولیشنز کی آپ کہہ لیں. حقیقت میں یہ کلیے، یہ زاویے تب عمل آتے ہیں جب یہ نالج کا علم اس کو اسیر کرتا ہے. پھر سمجھیے، اسیر کرتا ہے، حاصل کر کے اس کو اس کے مقام پہ پہنچاتا ہے، تب آپ کو یہ نالج حاصل ہوتی ہے. تب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ نالج کا علم ہے. ورنہ جمع خرچ کریں گے، جو بچے گا باقیات ہو جائیں گی. وہ اسی طرح جیسے آپ نے کسی چیز کو ایک علم سے گزارا، حاصل اس کا وہ علم نہ ہوا بلکہ اس کا گزرنا ہوا. جو چیز حاصل حصول سے نہ گزرے، یعنی کسی بھی طریقے سے کسی ایسے جز سے نہ گزرے جس سے کل بنتا ہو، یا یوں سمجھ لیں جس سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہو، اس کو آپ کہہ دیں گے ڈسکوری کا علم یا جغرافی کا علم. یہ جتنے آپ کے سامنے معاشیات، اکنامکس، میتھمیٹکس، جغرافی، اور یہ آپ کی ایسٹرونالوجی، فن آف آرٹ، بے شمار یہ نالج کے علم ہے. نالج کبھی بھی علم کو حاصل کرنے سے ختم نہیں ہوتی. تھوڑا سا توجہ دیجیے، کہ جو نالج ہے، پھر میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں، یہ جو پارٹیکل مڈ مائنڈ ہے آپ کا، یہ کبھی بھی کسی چیز کی علم، یعنی کسی چیز کی فردر نالج، ریویل نالج سے فردر نالج آپ یوں سمجھ لیجئے، حاصل کرنے سے مائنس نہیں ہوتی. اگر اس کے اندر ٹوٹل جو بھی آپ حاصل کر رہے ہیں جمع کا عمل ہو اور نیچر سے ہو، ریویل سے ہو، وہ پلس ہوتی ہے. جو مائنس سے ہو وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اگینسٹ نیچر ہوتی ہے. جیسے آپ کے اس علم نے یہ 19 سینچری میں بہت زیادہ انتہا کی نالج کو استعمال کیا. معاف کیجیے، ایلسٹائن میکل 1879 میں بون میں میکل جرمنی میں پیدائش ہوئی. انہوں نے کوانٹم کے یہ جو
علم ہے اس کے بارے میں تھیوری دی. یہ اچھی تھیوری نہیں, صرف اس لحاظ سے بہت بہتر اور بنی انسان کے لیے ضروری بھی ہے کہ انسان اس کو چلتے ہوئے اس علم کو حاصل کرے فردر. یہ بیسک ہے, اس لیے میں اس کو اچھی نہیں کہہ رہا. ہم کمپلیٹ جب کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو نہیں سکتی, کیونکہ نالج بذات خود علم کا چشمہ ہے, پر چشمہ خود نہیں بنتا, یہ کسی جز کا محتاج ہوتا ہے. یوں سمجھ لے پہاڑ میں اگر برف مادیت بنی تو پھر چشمے پھوٹتے ہیں. یہ حرارے کی خوبی ہے کہ وہ نالج کے آپ کے اس پارٹیکل کے حصے میں جا کے مائنڈ کے گیسز کی فارم میں جب ریئیکشن دیتا ہے تو آپ کی نالج بنتی ہے. اور یہ ہر مادے میں ہر انسان میں ہوتی ہے, ہر حرارے میں ہوتی ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں. صرف وسائل کی اس اکائیوں سے جب باہر نکلے, ہمارے ہاں موجودہ دور میں یہ 21 سینچری جو چل رہی ہے, حاکمیت اسٹیٹ کی, حاکمیت بادشاہ کی, وسائل بادشاہ کے یا ڈیموکریسی, اور جن کے وسائل ہیں وہ مدعی ہیں ان کے, وہ وسائل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے. اسی علم کے ذریعے انسان کا وجود ایک دوسرے سے وسائل کو لینے کے لیے فوجیں بنائی جاتی ہیں, ڈیفنسز بنائے جاتے ہیں. وہ اس وسائل پہ قابو رکھتا ہے. اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے جوڈیشری بنائی جاتی ہے, جسے آپ یونٹی, ڈسپلن اینڈ فیتھ کہتے ہیں. اسی علم کی بنیاد ہے. اس کو اچھائی سے لیجئے, نیگیٹو پہ مت لے جائیے. یہ بیسک اصول ہے جو بنی انسان کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کی حیات کے لیے. جب ہم ان سے ریورس کرتے ہیں تو وائرل بھی پھیلتے ہیں, وبا جسے کہتے ہیں. میں نے بایوجیکل موومنٹ بنا لیا ویپنز, اب تو میں ایسی وبا چھوڑوں گا کہ ساری کائنات پہ جتنی آبادی ہے میرے وسائل پہ آ جائیں گے. تو یہ نیگیٹو ہوا, رویل کے علم سے خلاف ہوا, اگینسٹ ہوا. یہ کاربن جو انوائرمنٹ آپ نے ڈسٹرب کی 19 سینچری میں, انسان اپنے آپ کو ماڈرن کہہ کے مشین ایج میں جب آیا, پہیے کا استعمال تو سینچریوں سے چلا آ رہا تھا. جب کاربن کو یوز کرنا شروع کیا, کاربن جو آپ کی حیات کی تباہی کا نشان ہے, اب اس کی ایک انتہا کو پہنچ چکی ہے, تو آپ کہتے ہیں جی موسم نے طوفان مچا دیا, آئس اٹھ کے آ رہی ہے امریکہ کے 12 ریاستوں میں. یہاں ہمالیہ میں برفیں پگھل رہی ہیں, ریزرو پگھل رہے ہیں, انتہا کی بارش ہوتی ہے. انتہا بھئی کاربن کو کیوں آپ نے اتنا استعمال کیا؟ اپنی اس نالج کے علم کو بقا انسانیت کے لیے کیا جاتا ہے. جب اگینسٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, حاصل نیگیٹو ہوگا. حاصل تو ہوگا پر نیگیٹو میں ہوگا. اب نیگیٹو کو آپ پازیٹو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ بھی آپ کے اسی وزڈم کے علم کا حصہ ہے. ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں. میں نے عرض کیا نیرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک چھوٹے سے کنویں سے نکل کے بڑے بڑے کنووں میں چل جائیں, پر خیال کریں کہ ہم اس وزڈم کی نالج کو پھر دوبارہ اگینسٹ استعمال نہ کریں. حاکمیت کو چھوڑ دیجئے, وسائل کو چھوڑ دیجئے. وسائل معیشت یہ خود بخود جنم لیتی ہے.
जिस طریقے سے آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس طریقے سے یہ چلتی ہے. آپ زیادہ وسائل لینے کے لیے زیادہ جب کیلکولیشن کے فارمولے بناتے ہیں تو اسے بقا انسانی خطرے میں پڑتی ہے. بڑی بڑی مثالیں ہیں. اب سوائل کے اوپر، زمین کے اوپر مادیت کی صورت میں جب کیمیکل ریئیکشن، مادے کا ریئیکشن زیادہ کرتے ہیں، آرگینک سے ان آرگینک کی طرف جاتے ہیں سالٹ ٹیکنالوجی میں، پھر اس کے وائرل آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، موسم خراب ہوتے ہیں، بقا انسانی کی زندگی خطرے میں پڑتی ہیں. یہ نیچر ڈیزائن ہوئی ہے فرسٹ فارم آف الرجی کے لیے، بنی انسان کے لیے، اگینسٹ نہیں ہوئی. پر اس کو ہم وزڈم کے علم کے ذریعے ریورس استعمال کر رہے ہیں. سوچیں جتنی جلد ممکن ہو سکے، بجائے کہ ہم شہادت کو ڈھونڈیں. شہادت تو کچھ بھی نہیں ہے. ایویڈنس ہیز نو پاور. یہ خود آپ کی ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس ڈیزائن سے باہر نکلے. جو بائبیلینز تھے ان میں یہ خوبی تھی کہ جب کوئی عملیات کا کام کر لیتے تھے تو اس کے ریورس رزلٹ سے بچنے کے لیے دوسرے عمل کو کرتے تھے، اور اس عمل اچھے ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے جو زاویے تھے کیلکولیشن کے، وہ انتہا کو تھے. اور بنی انسان کی سب سے بڑی تاریخ میں، ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ جو اچھی قوم گزری ہے بابیلین، یہ سمارا والے سوتن عراق میں تھے. انہوں نے ہی ہماری اس وزڈم کے علم کو اچھائی سے استعمال کیا. باقی تو بہت سے ہیں. ایجپشن میں تو آپ کے سامنے ساری کی ساری کہانی ہے. ان لوگوں کی بستیوں کی بستی. باقی یہ برہمپت اور یہ امر بھٹ جو تھے جنہوں نے زیرو ہندوؤں نے ایجاد کیا، وہ بھی اسی کے اکٹھا ہے، اسی کا ایک جز ہے، اسی علم کا، کہ زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرو اور زیرو پہ لے آؤ. یعنی اشاریے کو لے آئے اور نیچے کو چلے گئے. علم وزڈم کے علم میتھمیٹک جسے کہتے ہیں، تاکہ بچی کچھ وسائل بھی آپ کو نہ دینے پڑے حاکم کو، رعایا کی. محکومیت کو ختم کیجیے. جیسے ہی آپ محکومیت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے حاکم اور محکومیت جیسے کہتے ہیں، وزڈم کی نالج کو عمل میں لائیں گے تو حاصل ہوگا. جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کے رزلٹ پازیٹیو ہوتے ہیں. اس کے رزلٹ پازیٹیو ہوتے ہیں. اور کبھی بھی جز مرتب نہیں ہوتا. آئی مین کوئی بھی حصہ کسی دوسرے حصے سے جمع نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو اپنے زاویے سے جمع خرچ نہ کریں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سچائی کبھی بھی جمع نہیں ہوتی برائی میں، وہ خود اپنا راستہ اختیار کرتی ہے. برائی بہت جلدی پھیلتی ہے،
یہ نالج کا علم ہے. اور اچھائی پرماننٹ رہتی ہے، یہ نالج کا علم ہے. اسی وجہ سے انسان کو ڈیزائن کیا کریٹر نے یہ نالج کا علم دے کے کہ وہ ریویل نالج، اچھائی کی طرف علم کو حاصل کرے. ایسے علم کو کیلکولیٹ کرے تو وجود لائے یا اس کا ڈیزائن کرے جس میں بقا انسانیت ہے. جو اگینسٹ ہے اس ترازو کو کبھی میجرمنٹ کرنے کے لیے آپ کی نالج الاؤ نہیں کرتی. وہ آپ کی مادی صورت ہے. مادیت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں جتنا وزن ڈالے وہ گریجویشن کی تھوڑی اس کو گھسیٹتی ہے، وہ مادیت ہے. آپ میں حرارے کی خوبی ہے آپ کی نالج میں، اور حرارے کی خوبی میں مائنس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. پر جب اس کو آپ مائنس میں ڈالتے ہیں تو وہ پلوٹ بھی ہو جاتا ہے. پہلے حرارے کے فلسفے میں بتا چکا ہوں، نیورون ٹیکنالوجی میں بھی. کوشش کیجئے کہ انسانیت کے لیے، بقا کے لیے. اب ایک تھوڑا سا اس میں نقطہ میں اور کلیئر کر دیتا ہوں. نالج کے علم کے ذریعے اس میں کوئی حیات کا تعلق نہیں. وجود، باڈی جب ڈیزالو ہو جاتی ہے تو فوسل ہے، مٹی مل جاتی ہے یا ہوا میں اڑ جاتی ہے گیسز بن کے. آپ کا حرارہ یا روح اگر پلوٹ نہ ہو تو وہ سفر کرتی ہے مختلف پلانٹ پہ. پھر ٹائم اینڈ لمٹ پہلے عرض کر چکا ہوں، نو لمٹ والا حساب ہے آپ کے کیلکولیشن سے. 3 لاکھ کلومیٹر والے سے ٹریلین سیکنڈ میں واپس پہنچ جاتی ہے اور ایکٹیویٹ کرتی ہے اور پازیٹیو رویل کے عمل کو کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اسے آپ جنت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ نالج کا علم ہے اور وہ آپ کی اس حیات میں آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہے، مادے کی فارم میں نہیں. اور وہ چیزیں بھی وجود کو کر جاتی ہیں جو آپ کی اس وزڈم کی نالج میں عام طور پہ آپ کے حرارے کی گردش سے نہیں ہوتا. اس میں 2 حرارے شامل ہو جاتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں، سوچیں کہ آپ کی کتنی ٹائم بڑھ جاتی ہے. اس کو جنت کہتے ہیں. خدا حافظ.